أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العلي العظيم. اس سورت کی جو شروع کی آیتیں تھیں، پہلا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کچھ صفاتوں کا ذکر کر کے ان کی قسم کھائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت جس کا تم انکار کر رہے ہو اور جس کو تم بہت مستبعد سمجھ رہے ہو، وہ یقینی طور سے آئے گی۔ اس کے بعد اس کی نقلی دلیل دی گئی۔ نقلی کا مطلب آسمانی کتابوں سے جو منقول ہیں وہ دلیل دی گئی، اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام فرعون قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سنایا گیا۔ اب دوسرے رکوع سے جو آج شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کے قائم ہونے کی عقلی دلیل دی جا رہی ہے، جو عقل سے اگر آدمی غور و فکر کرے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو فرمایا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، یہ بتاؤ تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ یعنی آسمان اتنا بڑا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے آسمان کے نیچے رہے گا، اور زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے ہمارے سوچ کے باہر ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، کہ اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، نہ کہیں اس کے اندر ٹیڑھ میڑھ ہے، نہ کہیں کوئی شغاف ہے، نہ پھٹن ہے، نہ اور کوئی اس کے اندر اضمحلال اور کمزوری ہے۔ جب سے بنا تب سے آج تک اس کی چھت کھڑی ہوئی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ نے اس کی رات کو تاریک بنایا۔ یعنی یہ رات تاریک کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے دن کو اللہ نے ظاہر کیا، یعنی روشن بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس زمین سے چارہ نکالا اور پانی نکالا۔ انسانوں کا چارہ یعنی انسانی غذا، سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، پھل فروٹ ہیں، جانوروں کے کھانے ہیں، چارے ہیں۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس کے اوپر قائم کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تم کو اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ سارا انتظام اللہ نے کس کے لیے کیا؟ انسانوں کے لیے، اور جو مویشی انسان کی ضرورتیں ان کو نفع پہنچانے کے لیے، ان کے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے۔ اب آپ سوچئے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں نسبتاً، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو ذرا مشکل ہوتے ہیں، بعض کام وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، پھر جو اس کا کاریگر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کام آسان ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، اور جو کاریگر نہیں ہوتا اس کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے۔
اللہ کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر، جو چاہے پیدا کرنا اس کے اوپر اللہ کو پوری قدرت ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ پوری طریقے سے قادر ہے۔ تو جتنا آسان اس کے لیے ایک چوٹی کا پیدا کرنا ہے، اتنا ہی آسان اس کے لیے آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ لیکن تمہارے اعتبار سے جس کو تم آسان و مشکل سمجھتے ہو، یہ بتاؤ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، یا انسانوں کا پیدا کرنا دشوار ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہے گا کہ آسمان کا پیدا کرنا دشوار ہے۔ اور تم بھی اس کے قائل ہو کہ اللہ ہی نے آسمان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر ہمارے واسطے تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک بار نہیں 1000 بار پیدا کر سکتے ہیں موت دینے کے بعد۔ تو یہ اللہ نے یہاں سے عقلی دلیل دی ہے، یہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی مستبعد نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہو نہیں سکتی ہے، سب ممکن ہے۔ اب اس قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر جزا و سزا ہوگی، اس کا یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے آسمان کو مثال میں پیش کیا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد زمین کو پیش کیا کہ زمین ہر وقت انسان کے سامنے رہتی ہے، تو زمین کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کھیتی بھی کر سکتا ہے، یہاں مکان بھی بنا سکتا ہے، اس میں سے پانی بھی نکلتا ہے، اور اس کے کھیتوں کے سیراب کرنے کے، باغ کو سیراب کرنے کے انتظام بھی سب کچھ وہاں ہو رہے ہیں۔ یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اس سے قدرت میں سب کچھ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، طامہ کہتے ہیں چھا جانے والی، چونکہ قیامت جب قائم ہوگی تو پورے دنیا کے اوپر اس کی ہیبت چھا جائے گی، اس لیے یہاں کا ترجمہ کیا گیا ہے پھر جب آ جائے گا وہ بڑا ہنگامہ، قیامت کا ہنگامہ جب مسلط ہوگا، طاری ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی جس کا آنا یقینی ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، جس کا انکار کیا کرتے تھے حقائق سامنے آ جائیں گے اور اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی آدمی براہ راست جہنم کو دیکھے گا، جس چیز کا انکار کیا کرتا ہے وہ سب چیز سامنے آ جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، گویا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جزا سزا کا فیصلہ ہوگا تو فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، جنت پہ جانے والے ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے اس دنیا میں حق سے سرکشی کی ہوگی، حق سے منہ موڑا ہوگا، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے اس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی حد اطاعت سے باہر نکل گیا ہوگا۔ اور اس پہ یہ بھی ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ آدمی حد اطاعت سے باہر نکلے کا مطلب توحید کے دائرے سے باہر نکل کر کے اس نے کفر و شرک کیا ہوگا۔ تو جس نے سرکشی کی ہوگی، وہ آثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہوگی آخرت کے مقابلے میں، چونکہ آخرت کا منکر تھا، قائل نہیں تھا، اس لیے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، کہ دو کچھ ہے ہماری دنیا کی زندگی، یہی جینا یہی مرنا، اور ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ان کی جتنی فکر تھی، سوچ تھی، جتنی جدوجہد تھی، اسی دنیا کی زندگی کے لیے تھی۔ تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ صادق آ سکتا ہے کہ جو اگرچہ آخرت کا قائل ہو، ماننے والا ہو، اس پر اس کا عقیدہ اور ایمان ہو، لیکن چونکہ اس کے اندر غفلت ہے، اس لیے دنیا میں دو طرح کی چیز سامنے آتی ہے۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر لذت ہوتی ہے، جس کے اندر راحت ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خراب ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے، لیکن اس کو ترجیح دیتا ہے، تو اس پر بھی یہ بات صادق آ سکتی ہے۔ لیکن فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، یہ اس چیز کو متعین کرتے کہ اس سے مراد کافر اور مشرک اور منکر قیامت ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے کہ سرکشی کی ہوگی حق سے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت کے اوپر، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے ہوں گے، یعنی ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم جو بھی کریں گے اچھا یا برا، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے کیے کا ہمیں جواب دینا ہے، اچھا جو برا یا برا جو بھی کریں گے
اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا جزا سزا کی شکل میں۔ یہ اعتقاد اور یقین انہیں خواہشات نفسانی پر چلنے سے روک دیتا ہے۔ تو جو لوگ یا جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا، یعنی اس استحضار کی وجہ سے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، خواہشات نفسانی سے اس نے روکا ہوگا، اور اس کی بنیاد یہی ہے خوف خدا۔ جب اللہ کا خوف دل کے اندر آتا ہے تو پھر آدمی نفسانی خواہشات سے رکتا اور بچتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں جس کا ذکر کرنا نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئی، وہ دو ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اول طغیان یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی جب ایسا کوئی کام سامنے آئے کہ اس کی اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں اس پر عذاب مقرر ہے، اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کے فکر کو نظر انداز کر دے۔ جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لیے فرما دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بتلائی ہیں، وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ۔ اول یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہا کہ مجھے ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، دوسرے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں سے اس کو روک دیا، جس نے دنیا میں یہ دو وصف حاصل کر لیے، قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دے دی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب نفس کی مخالفت کس طرح کا، اس کے 3 درجے ہیں۔ آیت مذکورہ میں جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتلائی ہیں، اور غور کیا جائے تو وہ نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، کیونکہ پہلی شرط خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوا سے روکنا، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مخالفت ہوا کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کے لیے ہے، اور ایک دجمائی لوگوں کے لیے، اور ایک مخصوص خواص کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہری نصوص اور اجماع سلف کے خلاف ہیں۔ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس کو ایمانیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ بنیادی طور پر عقیدہ ہے، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ تو اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہر نصوص اور اجماع سلف کے خلاف ہو۔ اس درجہ میں پہنچ کر وہ سنی مسلمان کہلانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس خیال کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے۔ اسی متوسط درجہ کا تکملہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی پرہیز کرے، اور جس مباح اور جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جائز کام کو بھی ترک کر دے، جیسا کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کر لیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا۔ مراد مشتبہات سے وہ کام ہیں جن میں جائز و ناجائز ہونے کے دونوں احتمال ہوں، یعنی عمل کرنے والے کو یہ شبہ ہو کہ میرے لیے کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کو ایک حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال چیزیں یہ بھی ان کا حکم واضح ہے، حرام ان کا حکم بھی واضح ہے، یعنی سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بینہم مشتبہات لا یعلم کثیر من الناس،
کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، یعنی ان کا حکم واضح نہیں ہوتا عام لوگوں کی نگاہ میں کہ یہ حرام ہے کہ اس سے بچا جائے، یا یہ مباح اور جائز ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی کہ دیکھو ایک شاہی چراگاہ ہوتی ہے اور ایک عوامی چراگاہ ہوتی ہے۔ تو بادشاہوں کے زمانے میں جب ان کی سواریاں گھوڑے اور دوسرے جانور چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتے تھے تو شاہی چراگاہ کی ایک حد بندی ہوتی تھی، جیسے کھیت میں میڑ کے ذریعے سے حد بندی ہو جاتی ہے، یہ فلاں کا کھیت ہے، فلاں کا کھیت ہے، تو میڑ ہوتی تھی۔ تو اس میڑ کے ذریعے سے ایک حد بندی کر دی گئی کہ میڑ کے اندر جو چراگاہ ہے وہ شاہی چراگاہ ہے، اور عوام کے لیے اس میں اپنے جانوروں کو چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میڑ کے باہر جو چراگاہ ہے وہ عوامی چراگاہ ہے، پھر آدمی کہیں بھی چرا سکتا ہے اپنے جانور کو۔ لیکن میڑ پر جو گھاس اگی ہوئی ہے یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا شمار عوامی چراگاہ کے اندر ہے کہ اس کا شمار شاہی چراگاہ کے اندر ہے، کیونکہ یہ بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک دیوار کی طرح سے ہے۔ تو اب کس میں اس کو شمار کیا جائے؟ اگر شاہی چراگاہ میں شمار کیا جاتا ہے تو اس پر چرانا کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں، اور اگر عوامی چراگاہ ہے تو اس میں بے روک ٹوک چرا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہوشیار چرواہا ہوتا ہے وہ اپنے جانور کو اس سے دور رکھتا ہے، اس سے قریب نہیں لے جاتا، کیونکہ جانور اس کی عادت ہے وہ چرتے چرتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میڑ کی چراگاہ پر نکلی ہوئی گھاس کو وہ چرائے گا اور اپنے جانور کو لے جائے گا تو خطرہ ہے کہ اس کا جانور جست لگا کر کے شاہی چراگاہ کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ اس لیے المتقی من اتقى الشبہات، حقیقی معنی ہے متقی وہ ہے جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ کیوں بچے؟ تاکہ حرام کے اندر نہ پڑ جائے۔ یہ مقاعد نفس، جو نفس کی ہلا حوالی ہوتی ہے، جو اس کے داؤں پیچ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو صریح طور سے گناہ اور سیئات ہیں، یہ تو اگر کوئی کوشش کرے تو بے اختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی۔ آدمی بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں بچنے کی۔ لیکن ایک ہوائے نفس وہ ہے جو عبادات اور اعمال حسنہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا پتہ اور اس میں امتیاز عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ نیکی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کوئی اللہ والا، کوئی شیخ کامل کی جو اس نفس کے مقاصد سے واقف ہوا کرتا ہے۔ تو ایک ہوائے نفس وہ ہے، یعنی خواہشات نفس، جو عبادات اور اعمال حسنہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ ریا و نمود، یعنی کوئی عمل کرے آدمی کسی کو دکھلانے کے جذبے سے، شہرت کے لیے، خود پسندی کا مطلب آدمی اپنے عمل کو اچھا سمجھے، اپنے رائے کو سب سے اتم جانے، میری سوچ سب سے اوپر اور میرا نظریہ سب سے اچھا، خود پسندی۔ یہ ایسے دقیق گناہ اور شدید ہوائے نفس ہیں جس میں انسان اکثر خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک حدیث سے فرمایا گیا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی، اور تین چیزیں وہ جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ تو جو ہلاک کرنے والی ہیں فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَ مُتَّبَعٌ، ایسی خواہشات نفسانی کہ آدمی آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے بس چلنے لگے، جو جی میں آئے، اس سے کوئی امتیاز نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے۔ شح مطاع، ایسا بخل اور حرص کہ آدمی اس سے غلام بن جائے۔ اور آخری فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسند ہونا، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان مہلکات کے اندر سب سے زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ خواہشات نفسانی، اس سے بچنا بھی اگر آدمی چاہے تو آسان ہے، اس کے تقاضے پر چلنا، اس سے بچنا آسان ہے اگر آدمی چاہے، کوشش کرے۔ اسی طرح حرص ہے، بخل ہے، اس سے بچنا بھی آدمی کے لیے آسان ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ مضبوط ہو۔ لیکن جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ
کہ میرا نظریہ، میری رائے، میری سوچ سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، تو بچے گا کیسے اسے توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ سب سے سخت ہے۔ تو آپ دیکھیے یہی وہ ہوائے نفس ہے جس کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری، مگر اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجدد نسخہ اس کے سوا نہیں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جو کسی ماہر شیخ کی خدمت میں رہ کر مجاہدات کر کے عیوب نفس اور ان کے معالجہ سے واقف ہو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور اس کے مشورہ پر عمل کرے۔ اس سے سلسلے میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا، یعنی بڑھئی لکڑی یہ کام کرتا تھا۔ میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی، یعنی آدمی جب عمل سے دور ہو جاتا ہے تو اندر میں ایک ظلمت سی محسوس ہوتی ہے، غفلت سی آ جاتی ہے، آخرت کے اعمال میں جی نہیں لگتا۔ تو ارادہ کیا کہ چند روزے رکھوں تاکہ یہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے، یعنی اپنے طور پر ایک چیز تجویز کی۔ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں ایک روز میں شیخ اجل امام بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم دیا اور فرمایا بہت برا بندہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی کا بندہ ہو، جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفسانی کے ساتھ۔ وہ تاڑ گئے اور ان کے مرض کی انہوں نے تشخیص کر لی، معلوم کر لی۔ تو فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفسانی کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس عجب اور خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، یعنی حضرت کے ٹوکنے پر، متوجہ کرنے پر مجھے اس کا احساس ہوا کہ میں عجب کا، خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، جس کو شیخ نے محسوس کیا، اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و شغل اور نفلی عبادات میں کسی شیخ کامل کی اجازت و ہدایت درکار ہے، کیونکہ وہ مقاصد نفس سے واقف ہوتا ہے۔ جس نفلی عمل میں کوئی نفس کا قید ہوگا اسی سے روک دے گا۔ اس وقت میں نے حضرت شیخ نقشبندی قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت، اگر ایسا شیخ جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے کسی کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے، تاکہ 5 وقت 100 مرتبہ استغفار ہو جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات میں اپنے قلب میں قدورت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب اجتماعات کرنے جاتے تھے تو دینی کام کرتے تھے، لیکن ہر طرح کے لوگوں سے اختلاط ہوتا تھا، ملنا جلنا ہوتا تھا، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں قدورت کچھ چھا جاتی تھی، تو اس کے لیے پھر وہ اعتکاف کرتے تھے اس چیز کو دور کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا اور خط میں حضرت سے متعلق تھے، بیعت تھے، کہ حضرت میں مسجد میں ذکر کرتا ہوں اکیلے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں تو کیا میں گھر پر کر لیا کروں؟ لوگ دیکھتے مطلب ریاکاری بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ نفس کا جو قید ہے، تو گھر پر کر لیا کروں؟ حضرت نے کہا نہیں، آپ مسجد میں کیا کریں، آپ مسجد میں کیا کریں، لیکن آپ اس کی طرف دھیان دیں، توجہ نہ دیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی بلا سے اپنے کام میں لگے رہیے۔ اس کے بعد کہا جانتے ہو کہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس دن مسجد میں ذکر نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا آج فلاں مولانا صاحب فجر میں نہیں آئے، گھر پر کریں گے، کون دیکھنے والا تو ہے نہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اور ایک طریقے سے چھوٹ جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جتنے لوگ کسی شیخ سے متعلق بیعت ہیں اور ذکر جہری کرتے ہیں، اگر مسجد میں آ کر یا کسی ایسی جگہ جہاں 4 آدمی اکٹھا ہے سب کے ساتھ کرتے ہیں تو پابندی ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے ہو جاتی ہے، لیکن خود لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں گھر پر کرنے کی وجہ سے کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، اس کے بعد کتنے لوگوں کو چھوٹ ہی گیا۔ یہ کیا ہے؟ مقاصد نفس ہے۔ تیسرا اعلیٰ درجہ مخالفت ہوائے نفس کا یہ ہے کہ کثرت ذکر
اور مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا مزکہ بنا لے کہ اس میں وہ ہوائے نفس باقی ہی نہ رہے، یعنی ذکر کی کثرت سے پھر اس کے نفس کے اندر سے وہ خرابیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی، نکل جاتی ہیں، جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقام ولایت خاصہ کا مقام ہے، یہ مقام ولایت خاصہ کا مقام ہے، اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ قرآن کی اس آیت کی مصداق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا۔ اور یہی مصداق ہے اس حدیث کی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ آخر صورت میں کفار کے اس معاندانہ سوال کا جواب دیا گیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی بطور استہزاء کے کہ آخر قیامت کب قائم ہوگی، کب قائم ہوگی۔ اللہ نے اس کا یقینی علم کسی کو نہیں دیا، اجمالی طور سے قیامت آئے گی ہر نبی نے خبر دی، تو یہ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق، ہم نے آپ کو اس کا علم تو دیا نہیں ہے، یعنی آپ کو بھی نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی، لیکن اتنا تو طے ہے قیامت آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، کہ آپ کے رب کے پاس ہے اس کا دار و مدار، یعنی اس کا یقین علم صرف اللہ کو ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو انہی کو ڈرانے والے ہیں جو جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، یا جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ تو جو قیامت سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ اجمالی طور سے جس کو آپ ڈراتے ہیں کہ بھی قیامت آئے گی اس کی تیاری کرو، تو آپ تو انہی کو ڈرائیں گے جس کے اندر قیامت کا خوف ہوگا، اور چونکہ ڈر کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو قیامت سے ڈرتے ہیں، تو اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ قیامت آئے گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ لگتا ہے کہ دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح ہی ٹھہرے رہے، یعنی وہ اچانک آ جائے گی اور اس کی ہولناکی دہشتناکی اتنی سخت ہوگی، شدید ہوگی کہ دنیا کی ان کی 60-70 سال کی 100 سال کی زندگی ایسا ان کو محسوس ہوگا وہ یا بھی ایک شام ہوئی ہے یا ایک صبح ہوئی ہے، تو وہ تو آ کے رہے گی۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قیامت کے سچی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔